باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا وقال اللہ تعالی فی موضع آخر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك يوم ولدت فيه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم یا عمرو اتدری من آنا یا عمرو اتدری من آنا انا الذی خلق اللہ تعالی قبل کل شیء نوری وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ربی قد استشارنی فی امتی ان ربی قد استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم قلتو ہم عبادوں کا و خلقوں کا ثم استشارنی الثانیتا فقلت كذلك ثم استشارني الثالثة فقلت كذلك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي بَلْ عَيْنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت اللہ خالق کا خلقت مبرئا من کل عیب خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء کیا کہوں حیرت میں ہوں کیا کہوں حیرت میں ہوں رتبہ رسول اللہ کا کہ ہر بڑے سے ہے بڑا چھوٹا رسول اللہ کا کہ ہر بڑے سے ہے بڑا کیوں ہر صفت نبی برتر دستی ہر صفت نبی برتر دستے رب اکبر بعد اکبر دستے رب اکبر بعد اکبر دستے اور پوچھو نہ فرشتوں سے پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو کیا شان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمان سے پوچھو لب کیسے ہے آقا میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب کیسے ہیں فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا لب کیسے ہیں لعاب دہن لب کیسے ہیں
حضرت علی کی آنکھ میں لعاب دہن گئی، فقط باریا، اسی وقت علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ لب کیسے ہیں؟ لا یخرج من ھذا الا حق، لب کیسے ہیں؟ کن کذالک، کن نبا ذرم، کن نبا خیسمہ، کن کذالک یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنتے علی ابراہیم۔ لب کیسے، لب کیسے ہیں؟ رخ، لب کیسے ہیں؟ رخ فتحا، لب رخ کیسا ہے؟ قد نرا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کوئی کسی کو دیکھتا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا ہے، ہم ہر وقت محبوب آپ کے رخ وضحا کی تلاوت کرتے ہیں۔ لب کیسے ہیں؟ رخ کان شمسا، کان شمسا تجری فی وجہہ۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تم نے تو آقا کو دیکھا، بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کا رخ کیسا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھے نا کہ میرے محبوب کا، میرے آقا کا، میلاد والے حبیب کا رخ کیسا ہے؟ صحابی نے جواب دیا، ہم نے جب رخ وضحا کی تلاوت کی، زیارت کی، کان شمس، یہ دنیا کا سورج، تجری فی وجہ ہی، رخ وضحا میں کشکول لیے نور کی بھیک مانگتا پھرتا۔ سبحان اللہ۔ لب کیسے ہیں؟ رخ کیسا ہے؟ لہو نور یعلوہ، لہو نور، لہو صلی اللہ علیہ وسلم، لہو نور یعلوہ۔ صحابی سے پوچھا، اے صحابی ذرا بتا تو صحیح میرے محبوب کا مکھڑا کتنا اچھا تھا، کیسے نورانی تھا، تو کچھ بتا، تو نے تو دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو نے تو دیکھا ہے۔ صحابی نے بتایا، آقا دو عالم، تاجدار مدینہ، فخر آدم و ایدن، خسرو خوباں، خسرو خوباں، سیاہ لا مکان، عزیز مصر شمدیت، مالک مملکت اہدیت، حضور حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دائماً ابدا۔ صحابی کا بیان کسی اور کا نہیں، اس کے وزن کا برابر اور نہیں، وہابی نہ صحابی۔ صحابی کیا کہتے ہیں رخ وضحا کے بارے میں؟ کہتے ہیں لہو نور یعلوہ، جب ہم آپ کا چہرہ چکتے تھے، دیکھتے تھے تو نور کے حالے بلند ہوتے تھے، جس طرح نور کی لائٹیں نکلتی ہے، حالے بنتے ہیں، نور کی برسات ہوتی ہے، آقا انعامدار کے رخ وضحا سے یہی نور کے حالے بن رہے تھے۔ لب کیسے؟ لب کیسے ہے؟ رخ کیسا ہے؟ اور کیسی ہیں زلفیں؟ لب کیسے ہیں؟ رخ کیسا ہے؟ مکھ چندر بدر، تاجدار گولہ، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مکھ چندر بدر، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لات نورانی ہے، اور کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے،
محبوب میرے دیے نشانی ہے یار پیچھے چلو بہت دیر سے در پہ آنکھیں لگی بہت دیر کر دی پیچھے پیچھے بچوں کو پیچھے آسو جڑا آسو جڑا پیچھے ہو جاؤ بھائی تھوڑا تھوڑا ہیلو آسو جڑا دل ویسی تھر تھر سے اکھیں تھر سے جگر اسی امید پہ حاضر ہوئے ہیں تیری محفل میں اسی امید پہ حاضر ہوئے ہیں تیری محفل میں ادھر بھی دیکھ لے ادھر بھی دیکھ لے یا رسول اللہ انظر حالنا ادھر بھی دیکھ لے ادھر بھی دیکھ لے جانا نظر دوستی دا دوستی دا سبحان اللہ اور اسی امید پہ حاضر ہوئے ہیں تیری محفل میں اور دیدار کے لائق تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے لائق تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر سبحان اللہ یہ تیری عنایت ہے اور مجھے اپنی بستی پہ نظر ہے مجھے اپنی بستی پہ نظر ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال مکھ چاندر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت آستان عالیہ سبحان اللہ مکھ چندر بدر شاشانی مٹھے چمک دی لاٹ لہو نور یعلو مٹھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف واللیل اذا سجا آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور کونین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگھا کیا رخ والضحا اوجھل ہوا بادل آ گئے مکھڑا چھپ گیا تو اللہ نے قرآن نازل کیا واللیل اذا سجا زلف جانا کی قسم جس نے میرے محبوب کے نورانی مکھڑے کو آگے بادل کی طرح چھپا دی پھر آقا نے سینٹر میں سائیڈ میں نہیں سینٹر میں مانگ نکالی آدھی زلف مبارک ادھر آدھی زلف مبارک ادھر توجہ ہے میرے دل پر منظر پیش کر رہا ہوں قرآن کا آقا نے کنگھا کیا آدھی زلف ادھر کی آدھی زلف واللیل ادھر کی سینٹر میں مانگ سینٹر میں نوری چمڑا ادھر بھی کنٹراسٹ کلر پیدا ہو گیا ادھر روخے وقت حالورانی ادھر کعبے کی طرح کالا غلاف سر پہ اللہ اکبر اللہ اکبر
پھر سنجر میں نورانی چمڑا، سبحان اللہ اس کے لشکارے، اس کے نظارے، اللہ نے پھر قرآن نازل کیا، فرمایا والفجر، سبحان اللہ والفجر، سبحان اللہ رب کا قرآن توجہ کر میرا مسلمان، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن سبحان اللہ والفجر، فجر جانتے ہو، صبح صادق جانتے ہو، طلوع سحر جانتے ہو، طلوع سحر جانتے ہو، فجر جانتے ہو، صبح صادق جانتے ہو، نور کی روشنی جانتے ہو، تو اللہ نے یہی منظر کی بیان کیا، فرمایا محبوب یہ کنگھا کیا، مانگ نکالی یا پاؤ پھٹ گئی؟ والفجر، اے محبوب مجھے تیری اسلام کی قسم، یہ اس طرح نورانی چمڑا چمک رہا ہے، گویا یوں پتہ چلتا ہے کہ سحر طلوع ہو گئے، دن آ گیا، آگے پھر ادھر بھی بار مبارک، ادھر بھی زلفیں، ادھر بھی زلفیں، تو پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، سبحان اللہ لیالٍ عشر، یہ کالی سیاہ راتیں ہیں، ادھر پاؤ پھٹ گئی، کیا منظر ہے؟ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ والرضوان، اسی قرآن کا ترجمہ اپنی زبان فرماتے ہیں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر جانتے ہو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں یہ زلفیں ہیں، یہ شب قدر ہے، یہ زلفیں ہیں، یہ نزول قرآن کا منظر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، یہ حق کی فجر طلوع ہو گئی، سبحان اللہ من رآنی فقد رأى الحق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ زلفاں میٹھے محبوب دیاں، زلفاں میٹھے محبوب دیاں، واللیل اذا سجا والفجر ولیال عشر، زلفاں میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زلفاں میٹھے محبوب دیاں پر پیج کاکل، کاکل، زلفاں میٹھے محبوب دیاں پر پیج ولو ول دے وچ اڑیاں لکھاں دلیاں نہ چھٹیاں ول، ابو سن سو کیا تھیا ول، زلفاں میٹھے محبوب دیاں پر پیج ولو ول دے وچ اڑیاں لکھاں دلیاں نہ چھٹیاں ول، پھاتی دا کیا پھٹکن، پھاتی دا کیا پھٹکن، مشہور ایہا گل کہتر پئی ازلو سارے گلکاری محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ چلو تجھ سے ڈر، تجھ سے ڈر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے ڈر اور ڈر سے شک، اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تجھ سے ڈر، ڈر سے شک اور شک سے ہے نسبت مجھ کو، تو نے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں، سونیا او ماہیا او میلاد والے سونے یارا، سبحان اللہ اے آمنہ دے لالا، اے عرصہ دے ٹھلکن والا سردارا، سبحان اللہ تو نے دکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت دکڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندی ہاں، سونا تیرے
در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا کیوں کیوں پاتی سی گلے میں اس کے رسول کا پٹا کیوں ڈالا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا کیوں پتہ ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں سبحان اللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے تا حشر رہے میرے گلے میں پٹا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زلفاں میٹھے محبوب دیاں پر پیج ولو ون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا انعامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بال مبارک تبرک کے طور پر جو انہوں نے لے کر گھر میں رکھے تھے ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھر میں قدم رکھا گھر میں کوئی فرد کوئی آدمی کوئی پرسن گھر میں موجود نہ تھا قرآن کی آواز آ رہی تھی قرآن کی تلاوت کاری کر رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جستجو ہوئی کون ہے جو اچھا اس انداز میں لہن کے ساتھ ساز کے ساتھ سوز کے ساتھ درد کے ساتھ گداز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں سے کوئی پریشان کوئی آدمی فرد نہ ملا جس صندوق میں دو بال مبارک آقا کے رکھے تھے وہیں سے آواز آ رہی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صندوق کا ڈھکن کھولا تو جو آقا انعامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بال مبارک موجود تھے وہ قیام میں تھے اور جھوم رہے تھے واجد کر رہے تھے واجد کی بات آ گئی تو بات تو آگے چلی گئی سبحان اللہ واجد میں تھے جھوم رہے تھے اس کا مطلب ہے آقا کے بال میں بھی حیات ہے تو واحیات تو واحیات ہے نہیں بچے کیا بات ہے اگر میری بات پہ کیوں نہیں کرتے آخر کیوں نہیں کرتے حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے میں تو یہی تو ہے نا کہ آقا کے بال میں حیات ہے تو بے حیا ہے تو واحیات ہے کہ نبی کو مردہ کہتا ہے اور آقا کے بال مبارک اگر جسم مبارک سے کٹ کر دور چلے گئے ان میں اتنی حیات ہے میرے نبی میں کتنی حیات ہو واجد میں تھے واجد جانتے ہو کبھی دیکھا ہے صوفی کو حال میں یہ مولویوں کی کال چھوڑ حال میں آ حال میں آ حال میں آ میرے جو حال میں آ کسی حال میں آ کال میں بیٹھا ہے کال چھوڑ اب حال کا وقت ہے حال میں سبحان اللہ کیا ہی بات واجد میں چلو بات کی بات آ گئی ویسے بھی کتاب عربی کی ساتھ ہے تو دل بھی چاہ رہا تھا تو واجد آقا کے بالوں کا واجد آ گیا تو اللہ کے گھر کا واجد سنا سبحان اللہ عربی کی کتاب میرے ساتھ موجود جب آقا انعامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو شب میلاد شب ولادت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لے ملائکت ہی قال اللہ تعالی لے ملائکت ہی
اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ افتحوا ابواب السماء کلھا. یار آ رہا ہے، آسمانوں کے سب دروازے کھول دو. رحمت ربانی کے سب دروازے، آسمانوں کے دروازے کھول دو. وابواب الجنان کلھا. سبحان جنت اللہ. کے سب دروازے. آقا کی میلاد کی رات ہے، ولادت و شہادت کی رات ہے. اللہ نے حکم دیا آسمانوں کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازے بند کر دو. جہنم کے دروازے بند کر دو. پھر اسی حدیث میں ہے، بہت طویل حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے. اس حدیث میں آگے یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے میرے محبوب کے میلاد خانے کی طرف چلے جاؤ. انزلوا علی الارض، جلدی کرو، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں، یہاں پرمیشن نہیں، اور جلدی جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہے، جا کے استقبال کرو. تمہیں استقبالیہ کمیٹی بنائے. جاؤ. فلم تب کے ملکن علی السماء، ایک فرشتہ بھی اللہ نے آسمان پہ بیٹھے نہیں. سب کو بھیجا جلدی کرو، جلدی محبوب کی آمد ہے، جاؤ استقبال کرو. سارے فرشتے آ گئے. پھر آگے کیا کیا انہوں نے؟ تباشروا بعضها بعضا، تباشروا بعضها بعضا. ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرو. فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کی. شب میلاد، شب ولادت خوشیوں کا جشن تھا، خوشیوں کا سنا تھا. جاؤ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 حور، غور ہے میرے حضور، 70,000 حور اللہ نے نازل فرمائی. یہ دوسری استقبالیہ کمیٹی، دوسری استقبالیہ کمیٹی 70,000 حور. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کی آمد کے وقت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اس کے گھر کے اوپر ایسے رحمت کی برسات بن کے ٹھہر جاؤ. درود و سلام، موسٹ ویلکم، جی آیانی، اہلا و سہلا، مرحبا، ایام دنت باعثی آبادی. مبارکبادیاں پیش کریں. پھر 70,000 توجہ ہے میرا یار، نہ بن اخیار مان کہ اللہ نے بھی میلاد پہ یہ سارے انتظام کیوں کیے. ریزن بتا دو، وجہ بتا دو، سبب بتا دو. اس کا مطلب ہے جس نے بھیجا ہے، جس نے عطا کیا ہے، جس نے شانیں دی ہیں، وہ تو خوش ہے. اتنے ایکسٹرا انتظام کیوں کیے؟ باقی بھی ہے، آپ بھی ہے، میں بھی ہے، باقی آدم بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. اتنا انتظام اللہ نے نہیں کیا. پتہ ہے اتنا کسی کے آنے میں انتظام کیا، اتنا کسی کے ولادت کا انتظام اہتمام کیا. یہ پتہ چلا کہ آقا کی آمد کا انتظام کرنا، ارینجمنٹ کرنا، خوشیاں منانا، خوشی کا حکم دینا، یہ رب کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ رب کا طریقہ ہے، رب کی سنت ہے. کیوں کیا ایسا؟ منفرد مقام جو تھا، حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری آنچ خوباں ہمارا رنگ نہاتا. 70,000 نہر کوثر، جنت میں جو نہر کوثر، اس کا ذکر انا اعطینا کل کوثر، اسی نہر کوثر کے دونوں سائڈوں پہ، کناروں پہ 70,000 عرب پروردگار نے لگا دیے اشجار. 70,000 لگائے اشجار. جانتے ہو اشجار شجر کا بھی
میلاد کی رات رب پروردگار نے 70,000 پلانٹیشن پودے لگائے نہر کوثر کے دونوں کناروں پہ. شیشم کا درخت لگائے, کرکٹ کا درخت تھا, کنڈی کا درخت تھا, سنبل کا تھا نہیں. من المسک الازخر مشک کستوری عنبر کے 70,000 رب پروردگار نے نہر کوثر کے دونوں کناروں پہ 70,000 میلاد کی رات مشک کستوری عنبر کے پودے لگائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ یہ ایسرا نہیں خرچہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت تو کمپلیٹ تھی, کوئی کمی ہے اس میں؟ نہیں کوئی کمی نہیں تھی. 70,000 پلانٹیشن, 6 مانا دارت. وائی ریزن بتاؤ نا کہ 70,000 پودے صرف میلاد کی رات لگانے تھے, آگے پیچھے نہیں لگائے. یادگار میلاد النبی, یادگار میلاد النبی, یادگار میلاد النبی. 70,000 پودے لگائے. جب جنت کی جنت میں چلے جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ہوا, جی مولا, فرمایا یہ میلاد والے جو پودے ہیں نا ان کو ذرا ٹچ تو کرنا, ان کو مس تو کرنا. میلاد والے پودے مشک کستوری عنبر کی خوشبو تو لینا ذرا. مولا لے لی, اب کیا کروں؟ فرمایا جتنے جنتی بیٹھے ہیں نا ان کو میلاد کی خوشبو پھر سکھا دو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہیں جان چھوٹ جائے گی. میلاد کا سلسلہ زندگی تک ہے صحیح, بس اس کھانے پینے کے چکر ہے. ایسے ہے نا, مر جائیں گے تو بات میلاد والا سلسلہ ختم ہو جائے گا. نہیں, اسے پتا ہے, اللہ کو علم ہے کہ اسی لیے اللہ نے قرآن, اسی لیے اللہ نے جنت میں 70,000 مشک کستوری عنبر کے پودے لگا کر ہمیشہ عبدالآباد تک, جب تک جنت رہے گی, کب تک رہے گی, خالدین فیہا, کوئی اینڈ ہے نہیں, اختتام ہے نہیں. تو پتہ چلا میلاد کا اینڈ ہے, میلاد کا اختتام نہیں ہے. جنت ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ جنتی جنت میں رہیں گے. تو بار بار میلاد کی خوشبو سنگھائی جائے گی, مشام کو معطر منبر کرایا جائے گا. میلاد کی یاد دوبارہ پھر رینیو, پھر رینیو, پھر رینیو, پھر کرو تازہ, پھر تجدید, پھر تجدید. اب تک میلاد سے نفرت کرے گا, اگر جنت میں جا رہا ہے تو وہاں تو میلاد کی خوشبو ہوگی. سبحان اللہ. تو آج اپنے آپ کو میلاد کی خوشبو کا عادی کر لو, تب وہاں تاکہ کوئی چکر نہ آئے, تاکہ وہاں کوئی بومنگ نہ ہو, تاکہ کوئی آگے کوئی پرابلم نہ ہو. بچوں ہے سونا, جاگے کے بعد سمجھ آ رہی ہے نا. جس کو میلاد کی خوشبو دنیا میں پسند نہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں وہ آگے جنت میں کیا کریں گے. کہ جنت میں نہیں جائیں گے, نہیں ہوگا تو میلاد ہم نہیں جاتے. ساتھ ہے ریفرنسز, آئی ایم کم وز ریفرنسز. میں اکیلا نہیں آتا, حوالے کتب ساتھ ہوتے ہیں, تاکہ کوئی اگر ڈیمانڈ کر بھی لے تو نقلی سودا ہے, ادھار کا کھاتا بند. آہستہ آہستہ اللہ کا نام ملے نا, نا نا ناراض ہو جائے گا. تکبیر, محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ,
आमद दीदार की आमद ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह तवज्जो है सुभान अल्लाह वैसे बात तो बड़ी हो जाएगी माशाअल्लाह फीलिंग फील ना करें ठीक है ना अगर किसी को कोई पेन हो तो वेरी सॉरी ठीक है ना मैं एक मशवरा देता हूँ मशवरा है वैसे अपन में बैठे ठीक है ना मशवरा है बिरादराना मशवरा है जिसको मिलाद की खुशबू अच्छी नहीं लगती क्या तो जन्नत में नहीं जाएगा अल्लाह अगर जाएगा तो परेशानी का हल उसका सोल्यूशन उसका हल मेरे नाके से में ये है कि काक और सीने लेकर जाए काक ले लेना सी लगा के जाए तो वहाँ मिलाद की खुशबू तो सुंगली नाम है तो मिलाद की खुशबू तो होगी ना या तो जन्नत में नहीं जाना तो जन्नत में जाना है तो खुशबू तो होगी मिलाद की तो फिर उसके लिए यहाँ से कोई सील भी लेके जाओ हर किस्म की साइज की सीलें मिल जाती हैं अवेलेबल है मार्केट में लेकिन अब सील एक इधर लगा लो ताकि कोई टेंशन वहाँ ना हो शायद हो सकता है वहाँ फिर कोई दौरा पड़ जाए कोई खराबी ना हो जाए आपकी सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना आपकी सेहत का भी तो ख्याल हो ना तो ये बिरादरान मशवरा है एजुकेशन जुलाई मैं फोर्स नहीं कर रहा वैसे गाइडलाइन दे रहा हूँ मशवरा बिरादरान मुखलिसाना भाइयों की तरह ये मशवरा तो है ना अगर एक्सेप्ट हो जाए तो ठीक है वरना मेरा मशवरा मुझे वापस कर देना ले जाऊंगा कोई बात नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जन्नत में खुशबू मिलाद की होगी मिलाद की रात रब परवरदिगार ने हर आसमान पे कितने आसमान है 7 कितने आसमान है 7 मिलाद की रात अल्लाह तबारक व तआला ने हर आसमान पे एक मीनार तैयार किया सुभान अल्लाह मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो जो अल्लाह ने आसमान बनाए अनकम्प्लीट लाखों साल भरे थे अनकम्प्लीट थे या कंप्लीट थे मुकम्मल थे कोई कमी तो नहीं थी तो ये एक्स्ट्रा ये फाजिल बिल्डिंग मीनार वाई क्यों क्या जरूरत थी हर आसमान पे मीनार के मीनार बनाने की लाहौर कभी जाना हुआ सुभान अल्लाह जो पैसे मुराद बात कह दिया लाहौर जाते हो कभी जाना हुआ मीनार पाकिस्तान चलो अल्हम्दुलिल्लाह मान गया चलो मीनार पाकिस्तान देखा ये क्या है ये क्यों है मीनार पाकिस्तान ये क्या है ये क्यों है तो जवाब रिप्लाई यही है ना कि ये यादगार पाकिस्तान ये मिलाद यादगार पाकिस्तान यही है ना हाँ तवज्जो चाहूंगा तो हर आसमान पे मीनार यादगार मिलादुन नबी यादगार मिलादुन नबी यादगार मिलादुन नबी ये बजरी का आरसीसी का मार्बल का ऐसे है ना तो वो अल्लाह ने आरसीसी का बनाया नहीं डीजी सीमेंट नहीं कोहार सीमेंट नहीं सीमेंट के बजरी से बना है नहीं जबरदस्त अल्लाह और याकूत जबरदस्त मोती याकूत जन्नत के मोतियों से अल्लाह ने हर आसमान पे मीनार बनाया किस चीज के लिए यादगार मिलादुन नबी यादगार मिलादुन नबी यादगार मिलादुन नबी अल्लाह ने हर आसमान पे मिलाद के मीनार बना दिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो जो है हम अर्ज भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम हम अर्ज भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो कातिल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती
آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت، ٹھیک ہے نا؟ بات کو سمجھ رہی؟ کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ لوح دل پہ، دل کی تختی پہ نقش کر کے جاؤ کہ میلاد کے اتنا اخراجات، اس نے تو یہ فاضل اخراجات کیے ہیں نا، کیوں کیے ہیں؟ کیوں میلاد بنائے؟ کیا ضرورت تھی؟ حدیث کے الفاظ قدر آہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء سبحان اللذی اسرا، گئے تھے نا معراج پہ، آقا گئے تھے نا معراج پہ، تو حدیث کے الفاظ پیش کیے ہیں کہ جب آقا انعامدار سبحان اللذی اسرا کا تاجدار معراج پہ گئے تھے، آسمانوں پہ گئے تھے، آقا نے ان ستونوں کو، مینار کو جو میلاد کے حوالے سے اللہ نے بنائے تھے، آقا نے خود اپنی سر کی آنکھوں سے جا کر دیکھے۔ کیلا، اگلا جملہ حدیث، کیلا آقا کو عرض کیا گیا ذالکا کرامتن لمیلادے کا، اللہ نے آپ کے میلاد کی تعظیم تکریم کے لیے یہ مینار بنائی، آقا نے خود اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات آگئی تھی واجد سے، تو چلو حدیث تو بڑی طویل ہے، تو میں واجد پہ آؤں اور اپنا اگلا ٹاپک کمپلیٹ کروں۔ شب ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں بیٹے تقسیم کی۔ کیا تقسیم کی؟ بیٹی نہیں، کیوں؟ کرامتن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی عزت کے لیے، آقا کی عزت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی تعظیم تکریم کے لیے تمام کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ نے بیٹی عطا کیے، کسی کو بیٹی نہیں دی۔ یہ ترابی اپنے بیٹے کو دولہا بنا کے سجا کر کھواتے، سجاتے، بڑھاتے، کھاتے، سبحان اللہ، کرسی تے بلھاتے، صوفے تے بلھاتے، کہ ویلا کھلے دے وے، ویلا کھول کھولتے دے دے نہیں۔ اللہ نے یار کو ملاتی رات دولہا بنا، سجا، سنوار، کیسے سنوارا؟ بولے گا طیباً طاہرا۔ آقا کا جب میلاد ہوا، کوئی ایسا آدمی نہیں، کوئی ایسا فرد نہیں جو غسل کر کے آیا ہو، مگر میرے محبوب کا شان سنو، مقام سنو، بولے گا طیباً طاہرا۔ جب آقا کا میلاد ہوا، آقا غسل کر کے آئے تھے، خوشبو لگا کے آئے تھے، کہیراً زلف والین کو تیل بھی لگا ہوا تھا، کہیراً چشم بازاق میں سرمہ بھی لگا ہوا تھا، مکتوبہ شرہ، ناف بریدہ پیدا ہوا، ناف کا تعلق اماں کے ناپاک خون سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں خوراک لیتا ہے، ناپاک گندا خون لیتا ہے اور اس کی گروتھ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، بچہ نشو و نما پاتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے میرے نبی کا یہ راستہ ہی بند کر دیا۔ خبردار، میرے نبی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا، میں نے نبی کا راستہ ہی بند کر دیا۔ میرا نبی نور کی پیداوار ہے، تم اپنی ماں کے ناپاک خون کی پیداوار ہو، میرا نبی رب کے دیدار کا پروردہ ہے، یہ کسی نے کوئی نہیں پایا۔ مختوناً ختنہ ہو چکا تھا، بچہ پیدا ہو روئے، آقا جب پیدا ہوئے مسروراً
مسرور پیدا ہوئے، خوش پیدا ہوئے. ایک گناہگار امت کو ہنسانے والے جب آ رہے تھے تو مسرورن خوش خوش پیدا ہوئے. مسجودن آتے ہی سر سکے میں رکھ دیا. کس نے بتایا تھا کہ خدا ہے تیرا؟ کس نے بتایا بھی تو پیدا بھی ہوئے؟ تعلیم جبرائیل امی تھی بھرائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. اچھا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے 6 میں گوئیاں شروع ہوئی، اعتراضات گھومنے اٹھی نا، اعتراضات ہوئے تھے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں جھولے میں کیا جواب دیا تھا، کیا ریپلائی کیا تھا؟ خبردار میری ماں کی طرف انگلی مت اٹھاؤ، میری والدہ پاک صاف، اور میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا انی عبداللہ. خبردار کسی کو بولنے کی جرات ہمت نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اگلا جملہ توجہ، آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی پاسٹ ٹینس، گزرا ہوا زمانہ، یہ نہیں آگے اللہ مجھے کتاب دے گا، ویل شیل کیا کی کہ اپنے پاس رکھ. واہ واہ واہ. آتانی دے دیا ہے مجھے اللہ نے، مجھے اللہ نے دے دی ہے. گہوارے میں جھولے میں رب کا قرآن، توجہ کر میرا مسلمان، تازہ کر اپنا ایمان، سن انبیاء کی شان. آتانی الکتاب، یہ نہیں آگے کتاب دے گا، گا نہیں ہے، آتانی دے دی ہے اس نے ابھی مجھے کتاب. اگلا جملہ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا دیا، پیدائشی نبی ہوں، اب کتاب بھی مل چکی. عیسیٰ مقتدی ہے یا نہیں؟ جو جانتے ہو بول دو. یہ بھی کہہ رہے ہیں، چلو آپ ان کو دیکھ کر زبان کی لال رکھ کریں. حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقتدی ہے، آپ مانتے ہو؟ اتباع نہیں آتا کو سنن ہے ابو داؤد کی حدیث پیش کر دو. نو ٹینشن. سبحان اللہ. میراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء تعظیماً تکریماً احتراماً سارے نبی کھڑے ہو گئے، آقا کا رسید کیا، استقبال کیا. سارے انبیاء تھے علیہ السلام، مدارج اپنے اپنے، مقامات اپنے اپنے، مگر دل میں خواہش تو تھی پتہ نہیں آج مصلی کسے ملتا ہے. واہ واہ. جمع تو سب کو کیا ہے نا، مقتدی جمع ہے، انہیں میں امام بھی تو ہوگا نا، تو پتہ نہیں آج مصلی کس کو ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل ارشاد حکم. اللہ نے فرمایا خبردار آج مصلی یار کو دینا ہے، آمنہ کے لال کو دینا ہے، سب کو ان کا مقتدی بنانا ہے، یہ سب کا امام ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں فقدمانی جبریل نے مجھے مصلی پہ آگے کیا. مصلی تو آ جائے سونیاں تو آ جائے، رب بھی تو آ جائے، مصلی تو آ جائے، مقتدی بھی تو آ جائے. آگے چلے، تشریف لے چلے. آقا نے فرمایا اممتو ہم سارے میرے مقتدی تھے، میں سب کا امام تھا. اب تو مان لو سیاستہ کی حدیث یہ پیش کیا، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی کھٹکا نہ رہے، کوئی جھٹکا نہ لگے کہ میرا نبی اللہ کی قسم سب کا امام ہے. اچھا مقتدی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس کو تو پیدائشی نبی بنا دیا. پیدائشی نبی جعلنی نبیہ، آتا گیا کتاب، کتاب بھی دے دی.
انی عبداللہ اللہ کا بندہ بھی ہوں. مقتدی کو یہ کتاب دے سکتا ہے, اپنے محبوب اور ان کے امام کو پیدائش کے بعد کتاب نہیں دے سکتا. ایک سوچ کی بات ہے, سوچ کے رپلائی دو نا. اگر مقتدی پہ یہ کرم کر سکتا ہے, اللہ کی قسم اللہ نے میرے نبی پہ اس سے کئی گنا زیادہ کرم کیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میلاد کی رات بعمل بیت میں شاد کروں, بات کرنی سی واجب سے, تو کیونکہ میں چشتی ہوں, میں واجب کا قائل ہوں. اور جو ہے نا کوئی نہیں ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں, ہمیں اس پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. کلن حسن کلن حسن کلن حسن. ٹھیک ہے نا. تو عمل بیت رب کا گھر, اللہ کا گھر بیت اللہ. سنیں گے اس کا حال. سمعوا صوتا من جوفہ, کعبے کے اندر سے, کعبے کے جوف سے, کعبے کے سینٹر سے, کعبے کے پیٹ سے. یہ جوف کا معنی کر رہا ہوں. کعبے کے اندر سے آواز سنی جا رہی تھی. کیا کہہ رہا تھا؟ الان یارد علی نوری. آج مجھے آباد کرنے والا یار آ گیا, آج میری رونقیں دوبارہ ہو گئیں. 360 وہ جو تھے, آج محبوب آ گیا, مجھے پاک صاف کر دے گا. وَالْآن یَجِیُّ زُوَّارِی. اب میرے زیارت کرنے والے حاجی عمرے والے آئیں, اب میری رونق بحال ہو گئی. نبی کے آنے سے کعبے کو پاک صاف ہو گیا, کعبے کی عزت مقدم ہو گئی. تو لم تسکن زلزلتن ثلاثة ایام ولیالیہن. 3 دن 3 رات, 3 دن 3 رات. یہ کعبہ نبی کے میلاد کے وقت سے 3 دن تک 3 دن جھومتا رہا, کرتا رہا, تک صوفی چشتی بن گیا. واہ 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 واہ. کیا بات. تو حدیث کے الفاظ ساتھ پڑھ رہا, کتاب بھی ساتھ رکھی ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث کی کتاب, الفاظ, ٹھیک ہے نا, سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 دن آقا کے میلاد کے وقت جھومتا رہا, واجد کرتا رہا, جھومتا رہا, گھومتا رہا, جھومتا رہا, گھومتا رہا, واجد کرتا رہا. خوشی سے روک نہ سکا, خوشی سے روک نہ سکا. 3 دن تک یہ بیت اللہ, اللہ کا گھر. اچھا, اللہ کی مشیت تھی یا آج خود یہ جھوم رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے اللہ یہی چاہتا ہے کہ جھومو. اللہ کی مشیت شامل تھی یا نہیں تھی؟ اللہ نے چاہا تو یہ وادی میں آیا. حتیم بھی وادی میں, معتزم بھی وادی میں, رکن یمانی بھی وادی میں, حجر اسود بھی وادی میں, بیت اللہ کا دروازہ بھی وادی میں, میثاق رحمت پورا کعبہ جھوم رہا تھا. ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, ان کی آمد تھی کہ ہر وہ تھر تھرا کے گر گئے. اب آخری بات, اجازت ہے سنا, حکم لاؤ. دیکھو کیا تھا, حضرت بسرا کرے تھے, تاب وہ کم نہیں ہے کہیں جائے. سارے تو انہا لیں در کھڑ سے, ایسی ہوئے, جتنی دیر پڑھو, آپ آگر کوئی ٹینشن کیا ہے, کیا مانی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی
النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محسن فیضی صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ سے راضی ہیں اللہ راضی ہیں. اچھا چلو آخری بات قیامت آئے گی نہیں ہے آنی ہے آخری بات ہے کنفرم ہے نا اٹل فیصلہ ہے نا قیامت آنی ہے کتنا بڑا دن ہے 50,000 سال کتنا 50,000 سنہ 50,000 سال کا دن چلو اس سے پہلے ایک اور حدیث خطبے میں پڑھی تھی ان ربی قد استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے مشورہ کیا. بہت بڑی بات ہے توجہ. آقا کیا فرماتے ہیں ان ربی بے شک میرے رب نے استشارنی مجھ سے مشورہ طلب کیا. اللہ نے رسول اللہ سے کیا کیا مشورہ. ماذا افعل بأمتک محبوب بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں. سبحان اللہ کیا بات. محبوب بتا جو رگڑا دینا چاہتا ہے نا اس کا موڈ اگر ارادہ ہوتا نا سزا دینے کا اس طرح کبھی یار سے نہ پوچھتا. اس کا مطلب ہے وہ رگڑا دیتا نہیں ویسے پوچھتا ہے. حدیث کے بعد پھر سنیں کوئی بات نہیں سمجھے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کوئی بات ریپیٹر نہیں ہوں. جن کے پاس ہے ریپیٹر ہمارے پاس کوئی ریپیٹر بس یہی ریپیٹر ہے جو ہے. قرآن بھی ہے نبی کا فرمان بھی ہے مرشد بھی ہے والد بھی ہے. اس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ نے مجھ سے مشورہ کیا ماذا افعل بہم. محبوب بتا کیا کروں ان کے ساتھ. اچھا پوچھے تو وہ جس کو پتہ نہ ہو. رزلٹ کا پتہ نہ ہو فیوچر کا پتہ نہ ہو مستقبل کا پتہ نہ ہو پوچھتا تو وہ ہے. تو تجھے تو سب کچھ کا پتہ ہے پھر کیوں پتہ لیتا ہے. جب پتہ ہے پھر پتہ کیوں پوچھتا ہے پتہ کیوں کرتا ہے. ماذا افعل بہم. بابو بتا ان کے ساتھ میں کیا کروں. آرڈر اس آرڈر ہوتا ہے بس. آرڈر جو ثابت گناہگار تو ہے نا اقبالی مجرم ہے نا گناہگار ہے نا پتہ تو ہے ہم گناہگار ہیں پھر کیوں پوچھتا ہے. اس کا مطلب ہے ارادہ نہیں ہے اسے عذاب دینے. اگر ارادہ ہوتا نا عذاب دینے کا تو کہہ دیتا کونو قردۃ خاسئین. نہیں بنایا نا پہلے بناتا رہا نا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب جب تو نہیں آیا تھا نا میں عذاب دیتا رہا پوری قوم کو ذلیل بندر بناتا رہا تحس نحس کرتا رہا پتھروں کی بارش برساتا رہا. وانت فیہم. میلاد سے پہلے کی کوئی گارنٹی وارنٹی شرنٹی نہیں. میلاد سے پہلے بنایا جو ہے قرآن ہے نا کونو قردۃ خاسئین قرآن ہے نا رب کا قرآن ناشکتی بنایا نا قوم کو گناہگاروں کو رگڑا دیا نا سزا دی نا دنیا میں تو ہمیں نہیں دیتا کیوں. میلاد کے بعد کسی ایک کو بندر بنایا نہیں پہلے پوری قوم کو بنایا اب کسی ایک کو نہیں بنایا پہلے پوری قوم کو بنایا. میلاد کے بعد کسی ایک کو نہیں بنایا چاہے اپنا ہے
چاہے بیگانہ ہے، چاہے موزی ہے، چاہے موتی ہے، کوئی بھی ہے یار صاحب، anyone کوئی بھی ہے، مگر کسی کو اللہ نے دنیا میں ماسک نہیں کیا، چہرہ تبدیل نہیں کیا. کیوں؟ کیا معاذ آپ اس کی طاقت ختم ہو گئی؟ کیا اب سینکشن اپروول نہیں ملتی اسے؟ سب کچھ اپنا ہے اس کا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کون کی آرڈر دیتا ہے، یقون کی جلوے دیتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، صمد ہے، بے نیاز ہے. مگر مولا بتا تو صحیح، اب سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگلا جملہ قرآن کا، قرآن اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو بھی ان میں ہو، تو بھی انتا سنگولر، سنگولر واحد کی زمین، انتا واحد مذکر حاضر کی زمین، انتا تو ایک. آگے فرمایا فیہم، آگے جمع فرمایا ہائے تو ایک، ہائے ہر ایک میں تو، ہائیں پا ایک، ہائیں وچ ہر ایک، ہائیں پا ایک سنگولر واحد. ٹھیک ہے نا؟ فیہم ضمیر جمع کی بتا رہی ہے، ہائیں پا ایک، ہائیں وچ ہر ایک. پورے کھائی نہ پورے کھائی کلمہ تیرا پڑھیں، سکن تیرے واسطے ٹھٹ ٹھٹ تے درود سلام تیرا پڑھیں، پاٹ پاٹ تے ٹھرن، ٹھٹ ٹھٹ تے تیرا نام چومن، چوم چوم تے ٹھرن. متے پورے کھائی ہی نہ پورے کھائی. اے تلائے کہ یارا تو تلائے کتے تو نہ صحیح تیرے سایہ نہ. مجھ سے مشورہ لیا کیا کروں؟ مشورہ لیا اللہ نے مجھ سے کیا کروں؟ جو کرنا ہے کر، بس بتا نہیں کیا کروں؟ تو سویا دستا سی بولتا صحیح، واہ واہ، میٹھا مدنی اللہ بچولتا صحیح، بولتا صحیح. بتا تو صحیح میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ آقا نے اس کی ہم عبادت وخالفک، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، اگر میرے ہیں تو تیرے بھی تو ہیں. سفارش ہو نہیں گئی، سفارش ہو گئی نا. میرے ہیں، اگر میرے امتی ہے تو تیری بھی تو مخلوق ہے نا. صرف میرے تو نہیں ہے نا، تیرے بھی ہے تو میرے بھی ہے. تو جیسے مرضی ہے تو جان، تیرا بندہ جانے، مجھ سے کیوں پوچھنا ہے؟ اور میرے دل کا پتہ تو ہے، میرے دل کا پتہ تو ہے. میں نہیں چاہتا کہ ان کو رگڑا دے. ویسے مالک ہے، ہم عبادوں کا وخالقوں کا، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے. جیسے آقا فرماتے ہیں ثم استشارنی ثانیتا، دوسری بار پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا بتا تو صحیح، کیا کروں؟ اللہ کی محبوب کہتے ہیں میں نے اس کی گوشت کو کسامت، میں نے یہ بھی کر دیا. ہمیں بعدوں کو خالق کو تیری مخلوق ہے، تیرے بندے جیسے مرضی کر. ثم استشارنی الثالثہ، تیسری بار پھر اللہ رب العزت نے مجھ سے مشورہ. میں نے کہا نہیں، میں شاید مانگوں لیمٹ میں مانگوں. میں بھی اگر مخلوق ہے نا، ہاتھ تو ہے، اس کی تو ہاتھ ہے، اس کی تو بے ہاتھ ہے، تو شاید میں کہیں لیمٹ میں نہ مانگ لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہے بھی صحیح اور حدیث. آقا فرماتے ہیں ان ربی خیرنی فی امتی، اور حدیث آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، خیرنی مجھے اختیار دیا. اللہ سے میں قوت چون نہیں دی، خیرنی مجھے اختیار دیا. مجھے کہا اے محبوب دو میں سے ایک چن لے، دو میں سے ایک بار چن لے. یا تو یوں کر کہ آدھی امت بغیر حساب، بغیر کتاب، ڈائریکٹ سیدھا جنت میں،
تو چون تیری. کیا کہا؟ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ دو باتوں سے چن لے محبوب. آدھی امت کو بخشوانا چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر کتاب، بغیر نشان، بغیر کاؤنٹنگ. چاہے تو آدھی امت لے جاؤ ڈائریکٹ جنت میں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور باقی سے تو حساب ہوگا. یہ چن تیری مرضی. اگر یہ چنتا ہے تو پھر دوسری بات ہے وہ چن لے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے شفاعت. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ شفاعت. آقا نے فرمایا مجھے پتا تھا وہ تو آدھی امت تو لمٹ میں جائے گی نا، حد لگ جائے گی نا. آقا نے اللہ سے عرض کیا مولا آدھی امت کی بخشش نہیں چاہیے، مجھے شفاعت دے دے تاکہ سارے کو لے جاؤ، پوری امت کو لے جاؤ. وہاں پہ قیامت کے دن، قیامت کا دن آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا، پوچھے گا ما تریدو، سبحان اللہ، ما تریدو ما سا اسنعو بے امتے کا. وہ بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ بار بار دنیا میں بھی پوچھا، اب بھی پوچھتا ہے. اس کا مطلب ہے بخشنا تو چاہتا تو پھر بخش ہی دے. تیرے گھر کمی ہے، تیری کو مدی کھوٹوے سے نازا کو بخشنے سے مدی تیری کھوٹوے سے. اللہ کا رحمت کا دریا ٹھاٹے مارتا نہ پیدا کنار سمندر جس کی کوئی حد نہیں. اگر ہمیں بخش دے اس کے بعد میں کمی ہو جائے گی؟ نہیں. پھر پوچھتا ہے بتا کیا ارادہ ہے؟ ما تریدو، بتا تو صحیح. قیامت میں اللہ پوچھے گا ما تریدو تیرا کیا ارادہ ہے؟ ما سا اسنا ہو، اور روایت ما اسنا ہو بے امت کا، بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں. یہ کیا پوچھے گا؟ قیامت کا میدان یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سب حشر کے دن میدان محشر میں جمع ہوں گے. یودع المنابر للانبیاء علی الارض، ممبر زمین پہ ساجے جائیں گے. قیامت کا دن ہوگا، ممبر زمین پہ سجا دیے جائیں گے. ہر نبی ہر رسول اپنی شان مرتبے کے مطابق، اپنے عہدے کے مطابق اپنی مخصوص نشست پہ بیٹھ جائے گا. آمنہ کا لال میلاد والا امت کا غم خواہ، لباسوں کا وارث کیسے آئے گا قیامت کے دن؟ آقا رف رف پہ سوار ہو کے آئے گا. کس پہ آئیں گے؟ رف رف سواری پہ سوار ہو کے آئیں گے. اکیلے نہیں، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے گا. اور میں کو آنکھاں لیو مٹھا مدنی اونجے ہارے تھاجے واجے گاجے چاوسے، شان شوکت چاوسے، اقبال کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، انصرام. 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں فرشتے چوپ چوپ آئیں گے. آقا کے نعرے لگاتے ہوئے آئیں گے، آقا کا درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں گے. جب یہ آمد ہوگی نا آقا کی تو سارے نبی، سارے رسول، آزادم کا عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام قیام کریں گے، کہیں گے وہ آ گئے، جس کا انتظار تھا وہ آ گئے. ہاں اب ہماری بات بن گئی. اب کس کو بچال تھی، کس کی طاقت تھی کہ رب ذوالجلال آج جلال میں ہے. کون سے آج کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی میں ہمت، قوت، طاقت نہیں ہوگی. جب آمنہ کا لال آئے گا سب کی ڈھارس بند جائے گا، حوصلہ بلند ہو جائے گا. آ گئے آپ. جب آقا آئیں گے تو پھر آقا کے لیے یہاں ممبر، آزادم تا عیسیٰ زمین پہ ممبر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے حکم ہوگا اے فرشتے یہ رب ذوالجلال اور میں عرش کے اوپر میری کرسی رکھ دو.
یوضع الکرسی علی العرش، اللہ کی کرسی کتنا بڑی ہے اللہ کی کرسی، واسع کرسی السماوات والارض، 14 تباش چھوٹے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری کرسی اس سے بڑی ہے۔ تو وہ بڑی کرسی کہاں لگے جائے گی؟ عرش کے اوپر، علی العرش۔ ثم یوضع المنبر عن یمین العرش عن یمین الکرسی، دو روایت، اللہ کی کرسی کے ساتھ دائیں سائڈ میں، دائیں جانب اللہ کے ساتھ میرے نبی کا منبر رکھا جائے۔ اللہ کی کرسی ہوگی ادھر، میرے نبی کا منبر ہوگا ادھر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نازل جس طرح اس کی شان کے لائق، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی کرسی پہ جلوہ فرما ہوگا، اپنی کرسی پہ بیٹھے گا، عدالت کی کاروائی شروع ہونے والی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک رب الجلال، جلال میں ہوگا، عروج میں ہوگا، غصے میں ہوگا، کسی کو ہمت نہیں ہوگی، تو اپنی کرسی پہ شان کے مطابق نزول فرمائے گا۔ پھر آقا انعامدار تاجدار مدینہ رفع اپنے یہاں سوار ہوں گے نا، تو حکم ہوگا میرے محبوب کو عرش پہ لیا۔ آقا کی سواری رف آقا کو لے کر اوپر عرش پہ چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نظارہ فرمائے گا، آقا نظارہ کریں گے نا رب پروردگار کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں سجدے میں میں وہ الفاظ ادا کروں گا، میں نے دنیا میں وہ الفاظ حمد والے ثنا والے کبھی نہیں بولے، تو امت کی بخشش کے لیے سیو کر کے قیامت کے لیے محفوظ کر لیے تھے۔ دنیا میں نے ان لفظوں کے ساتھ رب پروردگار کی حمد ثنا کبھی بیان نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ الفاظ کیوں محفوظ رکھے؟ ادھر اس کا جلال عروج پہ ہوگا، ادھر میری حمد و ثنا نیاز بھی عروج پہ۔ پھر یہی تو بات بنانی ہے، یہی تو بات بن جائے گی نا۔ وہ غصے میں ہوگا، جلال میں ہوگا۔ آقا فرماتے میں سر سجدے میں رکھ کر وہ کلمات طیبات، وہ حمدیہ ثنا والے، حمد باری تعالیٰ والے جب الفاظ پیش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سونیا اٹھی دے صحیح، سونیا اٹھی دے صحیح، اٹھی بس کر اٹھی سر اٹھی۔ یا محمد ارفع رأسک، وہ سر اٹھا، سل تعطی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تعطی، دیا جائے گا۔ اور روایت سل تعطی، ایک ہے سل تعطی، عطیہ عطا، عین پہلے تو بعد میں، اور جو ہے نا سل مانگ، تعطی عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ اور روایت سل مانگ تعطی، تیری اطاعت کی جائے گی، تیرا فرمان مانا جائے گا۔ تو سونے حکم رکھ یار، حکم کا توتا حکم رکھ۔ الفاظ کا دائرہ تنگ ہے، میں کیا بیان کروں؟ ماں کیا مانگتا ہے؟ رشوہ تو شفا، جو مانگنا ہے مانگ، سفارش کرنی ہے نا کر، وہ جڑی منوی دی منوا، سر دا جا، مکرہ طریقہ، لب دا ہلا، منگ دی مانگ کیا، جو
مانگ لیا بڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اور بھی اور آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ مانگ سونے کیا مانگ دی مانگ کیا مانگ دی سبحان اللہ میں نے جب میں آخری بات کر رہے ہو یہاں دعائیں دی سیٹنگ تھی دعائیں دی سیٹنگ تھی تو ہی میں کری مہینے کرے سبحان اللہ رات سی گئی بڑی یاد میں تو کفر کا کلمہ کہیں بولا میں شرک کا کہیں کیا میں تو یہ کہا کہ نا اللہ بھی قسم روحان دی سیٹنگ تھی بھئی تائے تیار پہ تو میں کری مہینے کرے ساؤں میں تو آکے ارے بس آپ نہیں رہا سبحان اللہ کئی آیت حدیث آئے نہیں دوتے نراضی نہ کیا اکھائے کتی کون وقت بچھانے میں ٹھیک ہے نا اسان کھوٹے سے ایسا شیر پھریے سے عشق دے لوگ سے عشق دا مقام ہے اب جو ہے نا سوڑے نبی جی بھنے سے صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھنے سے تیرے کرسی دے نال ممبر میں رکھا ویسی آگے بھنے لا دے سوالے میں اپنے ممبر دے کہنا بس میں اپنے ممبر دے حدیث دے لفظ انا لا دے سو علیہ اللہ ممبر دے سے عرش کے نال کرسی دے نال سبھی پاسوں میرا ممبر ہو سے آگے الفاظ انا لا دے سو علیہ میں ممبر دے کہنا باسا کیوں کہنا باسا انہاں کو چھوڑ تو مہی بہائی نہیں اللہ واہ واہ واخر دعوانا الحمد